آپ کہاں سے ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو قافلہ اور اس کا آئسکو لیبر یونٹی سے ہم سب کا تعلق ہے، اور آج کے اس فگیگا اور عقیقہ کے پروگرام میں ہم نے بھرپور حصہ لیا ہے، اور ہمارے صدر عاشق خان صاحب اس کے کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اور ہمارا اس میں بہت سارا کنٹریبیوشن ہے اس کے آج کے احتجاج میں. اور پچھلے 10 فروری کا آپ کے اس میں اصل مسائل کیا ہیں، کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ اس میں ملازم ہیں، پہلے بھی ان کو لالی پاپ وغیرہ دیا جاتا ہے. بالکل اصل مسائل کیا ہیں آپ؟ ہمارے اصل مسائل حکومتی مخالفت سے ہٹ کے ملازمین کی بالکل ہمارا ملازم کا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل قانون کی ہو، پی پی کی ہو یا پی ٹی آئی کی، اس کو اپنے مفادات یا اپنے مسائل سے غرض ہوتی ہے. بالکل وہ ایسا مسائل کے ہیں جو پچھلی حکومتوں نے حل نہیں کیے اور یہ نہیں حل کیا. ہمارے مسائل اس طرح ہیں نا جی کہ ہمارا کسی گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی، یہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ کی مشینری ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہر گورنمنٹ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور ہمیشہ یہ اچھے انداز سے چلے ہیں. مگر اس بار بے ہنگم مہنگائی نے اور ہر چیز کی مہنگائی، اور ہمارے جو تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا، گزشتہ 25% بڑھا کے انہوں نے ہم سے وعدے کیے. اس گورنمنٹ نے پچھلی دفعہ بھی وعدے کیے، اور مگر ان وعدوں پہ بالکل یہ انہوں نے کان تک نہیں دھرے. وعدے کر کے ہمارے احتجاج میں آ کے منسٹر صاحبان، یہ سارے گورنمنٹ کے جو نمائندگان آتے تھے، انہوں نے ہمارے وعدوں پہ بالکل کان نہیں دھرے، اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس وقت. ہم نے مہنگائی کے اس میں ہم آئے ہوئے ہیں بہت سخت، اور ہمارے جو تنخواہیں بالکل نہیں بڑھ رہی. نہیں، 40% پچھلے دنوں بڑھی تھی نا. 40% نہیں بڑھی تھی، وہ 25% کا تھا. اس میں بھی ہم نے آنسو گیس کے اتنے شیل کھائے تھے. دیکھیں، حکومت جو بھی ہو، ریاستی ادارے ہوں، امن امان قائم کرنا ان کا مسئلہ ہوتا ہے. بالکل جس طرح عام ملازم ہیں، ایجنسیوں والے بھی ملازم ہیں جو انہیں حکم ملتا ہے، اور ریاست کو امن امن قائم رکھنے کے لیے بعض کا لاٹھی چارج بھی کرنا پڑتا ہے. بعض کا ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ کیجولٹیز بھی ہو جاتی ہیں. تو ملازمین کو بھی تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے نا کہ وہ ایسی حرکت نہ کرے کہ ریاست کے مجبور ہو ان کے اوپر لاٹھی چارج کے لیے یا دیکھیں جی، کے لیے یا گولی کے لیے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. مگر اس وقت جو آنسو گیس ہم پہ پھینکی گئی، اس احتجاج میں تمام پاکستان کے امپلائیز آئے ہوئے تھے، مگر ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا. یہ ثبوت ہے، پروف ہے کہ ایک پتا بھی، ہم بالکل پرامن رہے، ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا. کہ بھئی بندہ کہے کہ یار انہوں نے کیا، گورنمنٹ اپنا، ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ گورنمنٹ سے ہم اس سے مخالف ہیں. ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہمیں اپنا حق نہیں دیا جا رہا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس احتجاج سے آپ اپنے مطالبات منوا لیں گے؟ دیکھیں جی، ہمارا عوام کا، یونینز کا اور امپلائیز کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکل آئیں، اور یہ آخری ہتھکنڈہ ہوتا ہے، آخری ہتھیار ہے ہمارے پاس کہ ہم سڑک پہ نکل آئیں. ہم روڈوں پر آ چکے ہیں، مہنگائی، بے ہنگم مہنگائی سے تنگ آ گئے، ہم روڈوں پہ آ گئے. اب ہم یہی کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس تو اور کوئی ہتھیار تو نہیں کہ ہم جنگ کریں ان سے. دنیا میں کورونا کی وجہ سے بڑی، اور کوئی پاکستان اس سے زمین سے علیحدہ تو نہیں رہتا. دنیا میں کورونا نے جو ملیہ میٹ کر دیا ہر چیز ہے، اکانومی. مگر بالکل کیا، مگر وہاں کی گورنمنٹس نے، وہاں کی جو بھی گورنمنٹس تھیں، انہوں نے اپنے جو امپلائیز تھے یا جو ان کے اپنے عوام تھی، ان کو اس طرح نہیں چھوڑا کہ انہوں نے بالکل ہی ہمیں صرف، ہم تو اللہ کے آسرے پہ چلے ہیں. ہمیں گورنمنٹ نے تو کوئی انیشیٹو یا چیزیں نہیں دی. نیوزی لینڈ میں نیوزی لینڈ تھا، غالب بن کے کینیڈا تھا، تو کورونا کے اوپر وہ لاک ڈاؤن اندر نہیں گئی، تو پولیس نے اس کو ٹھڈے مارے تھے امن امان قائم کرنے کے لیے. اس سے زیادہ سویلائز تو نہیں ہے پاکستان. انہوں نے امن امان قائم کرنے کے لیے ان لوگوں کے اوپر. دیکھیے جی، پاکستان ہمارا سب سے زیادہ سویلائز ہی ہم پاکستان ہے، اور کوئی ملک سویلائز ہے نہیں. وہاں پہ صرف مشہور ہیں، جس طرح بھی ہیں، وہ سویلائز نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جس طریقے سے ہمیں بتایا، ہم اسی طریقے سے چل رہے ہیں. ہم کوئی اپنی گورنمنٹ کو نقصان نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں کہتے. ہمارا بولنا بھی، اب ہمارا بولنا نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں جی؟ ہم کہاں جائیں؟ ہم تو منہ سے، زبان سے ادا کریں. ہمارے ہاتھ پاؤں گورنمنٹ کے خلاف نہیں چل رہے. جناب، میں محمد فیصل ظہیر، لیبر یونٹی آف آئسکو سے ہم آئے ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں ہمارے. ایک طرف تو ہمارے مسائل یہ ہے کہ جو ہمارے آئسکو کے اپنے مسائل ہیں، دوسری طرف وہ مسائل ہمارے جو تمام سرکاری ملازمین کے مسائل ہیں.
इस वक्त ISCO और डिस्कोस के मुलाजिम जो है वो दो धारी तलवार पे खड़े हैं कि एक तरफ तो वो निष्कारी की तलवार पे लटक रही है उनके सर पे कि वो किसी टाइम भी वो इसको बेच सकते हैं, और दूसरी तरफ हम वो उस मुआहदे की पासदारी के लिए कि जो 10 फरवरी को गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया था, सरकारी वज़रा ने हमारे साथ किया था, हम उसकी पासदारी के लिए आए हैं कि वो पूरा किया जाए। तो अब वो सारे उसमें बड़ी जो पेश नज़र था कि एडहॉक अलाउंसेस जो थे वो जम करने थे, पोस्ट अपग्रेडेशंस थी। अब वो एक तरफ ये सारे काम है, दूसरी तरफ हमारे ISCO की मैनेजमेंट और इंतज़ामिया और मिनिस्ट्री हमारी वो ALM को और बाकी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है, डेली बेसिस मुलाजमीन है, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है, उन सबको जो है वो रेगुलेट ना करने पे आमादा है और वो हर धर्मी का मुजाहरा कर रही है। और ये वो लोग हमारे जो अब तक रेगुलर हो जाने चाहिए थे वो भी रुके हुए हैं। और अब हम मेरा यहाँ इसी आपके इस प्लेटफार्म से ISCO मुलाजमीन को भी ये पैगाम है कि हमें यूनिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। अगर हम यूनिटी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो ये इसी तरह हमें हिस्से बखरों में बिखेर देंगे और हमें हमारे हकूक़ नहीं मिलेंगे। एक और सवाल यहाँ पैदा होता है ना कि हम हुकूमत से, रियासत से तो सब कुछ मांगते हैं जी, हम हुकूमतों को या रियासत को देते गए हैं। तो देखें जितनी कि चोर बाजारी या थोड़ा बहुत दो नंबरी वापदा की लाइनों में होती है जी, उसका जिम्मेदार कौन है? देखें जी बिल्कुल आसिफ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक जगह पे वो यूनिट चोरी किए जाते हैं, ठीक है ना जी, और उसका सारा जो असर है वो मेरे ऊपर पड़ता है, उसको डिवाइड किया जाता है पब्लिक के ऊपर। तो इसका भी तो सोल्यूशन आप रियासत को दें ना। इसका सोल्यूशन ये है कि इस्लाहात की जाए, एहतसाब किया जाए